اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ کچھ دنوں سے موضوع جو بیان ہو رہا ہے وہ تھا اطاعت۔ محبت دراصل اطاعت کا نام ہے، محبت حکم ماننے کا نام ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کل بھی بیان کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے جو بستر پر سوئے تھے اور بتایا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبوب کی منشا کو کس طرح مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی کو بڑھاتے ہوئے تو یہ تو علی علیہ السلام بلند شخصیت تھی، بلکہ اس کے بارے تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ رسول حضرت علی علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حجر بن عدی۔ حجر بن عدی وہ مظلوم صحابی مولا علی علیہ السلام تھے کہ جب ان کو قید کیا گیا، ان کو جب لایا گیا اور کہا گیا کہ کیا محبت اہل بیت حضرت علی کی محبت کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو اس کے بیٹے کو اس کے سامنے کھڑا کیا گیا اور سزا دینے کے جب وقت آیا تو حجر بن عدی نے یہ کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو کیسا باپ ہے جو پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو مارا جائے اور مجھے بعد میں مارا جائے، تو تمہیں بیٹے کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ ہے۔ تو حجر فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ جو میرا بیٹا ہے میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس کو مار دیا جائے، شہید کیا جائے، کیونکہ اگر مجھے پہلے مار دیا جائے یا شہید کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا محبت علی سے پھر جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی موت پہلے آ جائے، کیونکہ میرے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میرا بیٹا اگر چلا جائے پھر بھی میں محبت اہل بیت محبت علی علیہ السلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو دونوں کو شہید کیا گیا اور وہ محبت اہل بیت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو محبت رکھنے والے ہیں وہ کس طرح محبت رکھتے ہیں اور محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ کس طرح پورا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجر بن عدی نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا، خود کو بھی قربان کیا، لیکن محبت اہل بیت کو باقی رکھا۔ تو محبت اہل بیت کا تقاضا ہے قربانی۔ تو معاف رکھنا، ہمارے جو آج کے اہل شیعہ، یہ اصلی شیعہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں محب اہل بیت، اس کو کہتے ہیں علی کا پیروکار۔ یہ کیسے پیروکار علی علیہ السلام کے؟ خمس نکالنا ہو تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 5واں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 10واں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، زکوٰۃ کی باری آئے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی رشتہ دار کو معاف کرنا پڑ جائے معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی بات کو برداشت کرنا پڑ جائے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنی پڑ جائے اچھائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کے دل دکھانے میں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کو دکھ دینے میں پرواہ نہیں کرتے، لوگوں سے ظلم کرنے سے گریز نہیں کرتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، روزے کو اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہم اہل بیت ہیں۔ اگر یہ محبت اہل بیت ہے تو معاف رکھنا پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ پھر شیطان کی پیروی کس کو کہتے ہیں، پھر مطلب پرستی اور خود غرضی کس کو کہتے ہیں، یہ خود کو دھوکہ دینا کس کو کہتے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر سمجھنا ہے محبت اہل بیت کیا ہے تو ان لوگوں سے دیکھو جن لوگوں کربلا میں شہادتیں پیش کی۔ آج تو میں نے حجر بن عدی کے بارے میں بیان کیا اور اس کے بیٹے کے بیان کیا، تو آگے میں میثم تمار، ابو ذر اور باقی جو صحابہ ہیں حضرت علی علیہ السلام اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام صحابہ کے جو کارنامے ہیں تو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور تقاضۂ محبت کیا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔